منوانے کا ہمارے یہاں بڑوں کے پاس ایک ہی جواز ہے، اور وہ کہتے ہیں بیکاز آئی سیڈ سو، مکالمہ مر رہا ہے اور دھونس دندنا رہی ہے۔ غالب اس کے لیے مصیبت بن گیا ہے، لیکن اس کی شان میں ایک قصیدہ اس نے یاد کر کے ایگزام میں لکھ دیا ہے۔ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی ضرورت جو ہے وہ مکالمے کا احیاء ہے، جسے ہم انگریزی میں ریوائول آف کانورسیشن کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ جو ایجوکیشنل پریکٹسز ہیں وہ بڑی اسٹرکٹ کنفائنمنٹ میں ہیں کسی خاص مضمون کی، یعنی میتھس کے پیریڈ میں غالب کا تذکرہ ناقابل تصور ہے، اور اسی طرح دین کے پیریڈ میں پی ایس ایل کا تذکرہ ناقابل یقین اور ناقابل بالکل اس کو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو بڑی اسٹرکٹ کمپارٹمنٹلائزیشن آف نالج ہوئی ہے، ایک تو مسئلہ یہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی نالج کی ڈسیمینیشن ہے وہ ایک مونولاگ کی طرح ہوتی ہے، اس کے اندر مکالمے کی یا ڈائیلاجیکل ریزننگ کے امکانات ہم چھوڑتے نہیں ہیں، اس کے لیے جو ٹیمپرامنٹ چاہیے، اس کے لیے جو اوپننس چاہیے، اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک، اگر اس کو اور سادہ لفظوں میں کہیں تو ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ مکالمہ مر رہا ہے اور دھونس دندنا رہی ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ لوگ جو پاور کوریڈورز میں ہیں، اگر وہ کوئی برا کام کرتے ہیں تو بھی دھونس اور دھمکی اور لاٹھی کے زور پہ کرتے ہیں، اور جب اہل خیر کوئی خیر پھیلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی تحکم اور لاٹھی اور مکے کو لہراتے ہوئے چاہتے ہیں۔ مطلب ہم خیر کو گھسانے اور ٹھونسنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں، اور خیر کی جو فطری جاذبیت ہے اور خیر کے لیے ہر انسان کی فطرت میں جو ایک فطری لپک ہے، ایک فطری یعنی خیر جو ہے وہ اپنے اندر ایک فطری جاذبیت رکھتا ہے، خیر جو ہے وہ ہر انسان کے لیے ایک فطری قبولیت کا ایک امکان رکھتا ہے، اس کو سراہنے اور اس کو محسوس کرنے اور کروانے کی اور اس کو ایک مکالمے کی فضا میں آگے بڑھانے کا ہمارے اندر مزاج کم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی چاہے وہ جاگیردار ہو تو وہ اپنے فیصلے کو ایک امپلیمنٹ اور ایک کہہ لیجئے بزور اس کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم شر کو بھی نافذ کرنے اور شر کی بھی قوت نافذہ کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، اور خیر کو بھی نافذ اور نفوذ اور قوت نافذہ کی کہہ لیں حصول میں پوری سرگرمی سے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن خیر کی جو سوسائٹی کے اندر خیر جو ہے وہ فطری طور پر قابل قبول بن جائے، لوگوں کی فطرت خیر کے لیے راضی ہو جائے، لوگ آمادہ بالخیر ہو جائیں، یا لوگوں کے اندر رجوع الی الخیر کا ایک فطری رجحان زندہ ہو جائے، اس کی جو محنت ہے اس سے زیادہ خیر کو، یعنی ایک اس کو جو ہے وہ جیسے جس کو ہم پیور لیگل ٹرمز میں اس کی جو ہے نا وہ ہمیں قانون بنانا ہے اور قانون کو نافذ کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ مکالمہ جو ہے اور اس کے لیے جو ذہن جو ہے وہ ایک چیز اور ہے کہ کوئی بھی تصور جو ہے وہ کسی بھی انسان کے لیے شعور ہو سکتا ہے اور کسی اور انسان کے لیے شعور نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ میرے ذہن میں ایک تصور اگر ہے، وہ تصور اگر میرا کوگنیٹو پروسیس، میری انٹلیکچول پروسیسنگ جس کانسیپٹ کے اوپر ہوئی ہے، جس کانسیپٹ کے اراؤنڈ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوئے، پھر میں نے ان سوالوں کے اوپر کچھ کام کیا، میں نے اس کو سوچا، میں اس کے اندر ڈوبا رہا، اور ایک خاص تھنکنگ پروسیس کے نتیجے میں میرے ذہن نے اس کو اپنے شعور کے اندر جگہ دے دی۔ اب وہ کانسیپٹ وہ ہے جس کی جڑیں میرے ذہن کے اندر پیوست ہو گئی ہیں، اب یہ میرا ذہن اس کو اون کرتا ہے۔ وہ کانسیپٹ جس کی اونرشپ میرے ذہن نے قبول کی ہے، وہ کانسیپٹ جس کی روٹس میرے ذہن کے اندر سے اگ رہی ہیں اور میرے ذہن کے اندر بڑھ رہی ہیں، اور وہ میرے ذہن کی پہلے سے موجود علمیت کے ساتھ بالکل انٹیگریٹ ہو گیا ہے،
اس کو تو وہ تو میرے شعور میں جگہ پائے گا، ادروائز وہ ایک کانسیپٹ ہوگا، وہ میرے شعور میں جگہ نہیں پائے گا. میرا شعور اس کو اپنے اندر کہہ لیجئے، میرے شعور میں اس کانسیپٹ کی تحلیل نہیں ہو سکے گی، وہ میرے شعور کے اندر ڈیزالو نہیں ہو پائے گا. تو اگر فرض کیجئے وہ کانسیپٹ جو میں اپنے مخاطب کو یا اپنے اسٹوڈنٹ کو یا اپنے بچے کو، اب وہ ایک میرا کانسیپٹ ہے جس کو میں نے اس کانسیپٹ تک پہنچنے کے لیے اپنی لائف میں کچھ ٹائم لگایا ہے. آج میں 40 سال 50 سال کی ایج میں یا 30 سال کی ایج میں ایک آدمی نے ایک کانسیپٹ کے اوپر اپنی ساری زندگی لگا کے آج وہ وہاں پہنچا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے مان لو، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے سن لو، اور اس کو تم مطلب چونکہ یہ میں کہہ رہا ہوں بہت ساری چیزوں کو منوانے کا ہمارے یہاں بڑوں کے پاس ایک ہی جواز ہے، اور وہ کہتے ہیں بیکاز آئی سیڈ سو. وائی شوڈ وی بلیو ان دس؟ بیکاز آئی سیڈ اٹ، بیکاز آئی سیڈ سو، بیکاز یو ڈونٹ ہیو اینی ادر چوائس. چونکہ بس میں نے کہہ دیا نا، تو چونکہ میں نے کہہ دیا، وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے وہ بالکل حق پہ مبنی ہوگا، میں اس پہ شک بھی نہیں کر رہا کہ آپ نے جو فرمایا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. میں ابھی یہ والی ممکن ہے ہو بھی، لیکن میں ابھی اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن جو صحیح کانسیپٹ ہے اس کی قبولیت کا جو فطری پروسیس ہے، اس کے لیے مکالمہ جو ہے وہ بہت مرکزی حیثیت رکھتا ہے. وہ کوئی ایسا بڑا تصور جس کو آپ کے مخاطب نے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ دوست ہے، چاہے وہ چھوٹا بہن بھائی ہے، چاہے وہ میرا بچہ ہے، میں ایک بڑا کانسیپٹ اس کو بتاتا ہوں یا اس کے اوپر کوئی بات کرتا ہوں اور اس کے اوپر کویسچن نہیں ہو رہا، اس کے اوپر کوئی کاؤنٹر پرسپیکٹیو یا کاؤنٹر ویوز ایکسپریس نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ کوئی اف اور بٹ جو ہے وہ ایکسپریس نہیں ہو پایا. میں نے کہا کہ دنیا میں یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے، اچھے لوگ یہ ہیں، برے لوگ وہ ہیں، کچھ میں نے اپنی ایک بات بتائی. اس میں کلام نہیں ہے کہ وہ بات غلط ہے، ممکن ہے وہ بات 100% صحیح ہو، لیکن جو بات میں نے اپنے بچے یا اپنے اسٹوڈنٹ کو بتائی ہے، اور وہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کو مان لینے سے زندگی کچھ اور ہو جائے گی، اس کانسیپٹ کو نہ ماننے سے زندگی بالکل کچھ اور ہو جائے گی. وہ کانسیپٹ بڑا، وہ اینکرنگ کانسیپٹ ہے، وہ کانسیپٹ ایک بڑا کانسیپٹ ہے. اس کانسیپٹ کو بجائے اس کے کہ وہ کانسیپٹ بچے کے ذہن میں ایک نیچرل انٹلیکچول یا کوگنیٹو پروسیسنگ کے نتیجے میں وہ ذہن کا شعور کا حصہ بنے، میں اس کانسیپٹ کو ٹھونسنے اور گھسانے اور پیئرس کرنے کے چکر میں رہتا ہوں. میں کہتا ہوں بیکاز آئی سیڈ سو، یو ہیو ٹو فالو اٹ، یو ہیو ٹو، اس کے علاوہ یو ڈونٹ ہیو اینی ادر چوائس. اس مسئلے سے ہو یہ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح طور پر جا نہیں رہی، وہ شعور کا حصہ نہیں بن رہی. وہ ایک بہت ساری چیزیں ذہن نے سنی ہیں لیکن وہ قبول نہیں کیا اسے. تو مکالمہ جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے جس کو ہم نے ہمارے مزاجوں کے اندر، مکالمہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مکالمے کے لیے میرا مزاج ٹھیک ہو، میرے اندر ایک اوپننس ہو، میرے اندر ایک تحمل ہو، اس کے نتیجے میں مکالمہ پیدا ہوتا ہے. مکالمہ میرے کنکلوژن کو تم ایکسیپٹ کر لو، اس فکر سے مکالمہ نہیں پیدا ہوتا، بلکہ تم خود اس کنکلوژن تک پہنچو جس کنکلوژن تک میں پہنچا ہوں، اور تمہیں اس کنکلوژن تک پہنچانے کے لیے میں تحمل کے ساتھ کھڑا رہوں گا، تمہیں فیسیلیٹیٹ کروں گا، تمہارے سوالات، تمہارے کاؤنٹر آرگیومنٹس کو میں اپریشیٹ کروں گا، میں اوپن ہوں کہ تمہارے ذہن میں جو بات آتی ہے تم بتاؤ. ہمارے یہاں اس وقت یہ نہیں ہو پایا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے، یعنی جو اس وقت جدید تعلیم یافتہ ذہن ہے وہ اس کو بڑے مسائل ہیں. مطلب اس وقت اگر یہ دنیا اس وقت اس طرح ہوتی کہ پوری دنیا میں پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ انکار کے دنیا جو ہے نا اس میں یعنی انکار کے امکان سے بالکل فارغ ہوتی دنیا. یعنی اس وقت جو سوسائٹی ہے وہ ہم انکار کی فضا میں زندہ ہیں. انکار سے مراد یہ ہے کہ ہم حق کے انکار کی فضا میں سانس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی صورتحال میں ہمارے بچے جو ہیں ان کے ذہنوں میں جو کویسچنز پیدا ہوئے ہیں اس کے جوابات کے لیے مکالمہ بہت ضروری ہے. اور مکالمے کی قابلیت، اس کے لیے ہمارے پاس کلیئرٹی ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، غور و فکر اور تدبر کا مزاج ہونا چاہیے.
اپنے سے مختلف آدمی کو گوارا کرنے کا ایک رجحان ہونا چاہیے. یہ سب چیزوں سے ہم فارغ ہیں اور ہم خیر کی بات کو مطلب حکماً ذہن میں ٹھوسنا چاہتے ہیں. تو اس سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. آپ لوگوں سے پوچھیں آخری دفعہ کوئی سوال کب کیا تھا, جسے میں سوال کہتا ہوں, یعنی کچھ وہ بچوں نے آخری دفعہ سوال یہ کیا تھا کہ پانی پینے جاؤں, یا سوال یہ کیا تھا کہ اس کام کو ہوم ورک ڈائری میں کروں یا CW میں کروں, یا سوال یہ کیا تھا کہ یہ ایگزام میں آئے گا. یہ سوال نہیں ہے. سوال جسے یعنی کسی بھی موضوع پر وہ سوال جو سوال ہونے کو کوالیفائی کرے, ایسا ایکسپریشن جب یہ 5 سال سے چھوٹے تھے تو پھر تو بہت پیدا ہوتے تھے, اور جیسے جیسے یہ اسکول کے شیکلز میں بالکل گرپ ہو گئے اور پھر ٹیوشن اور سارے سسٹم ان کے اندر سے سوال کرنے کی قابلیت, ذہن کو بنجر کر دیا. اب اس ذہن میں سوال کی کومپل نہیں اگتی. سوال جو ہے وہ کومپل کی طرح ذہن میں اگتا ہے نیچرلی. ویڈز ہیں یہ جو ذہن کے اندر, سرزمین ذہن کے اندر اگنے والی سوالات کی کومپل, تو وہ اب نہیں ہوتی. اب ذہن بنجر ہو گیا, اب سوال نہیں کرتا, اب وہ صرف سنتا ہے. جو آپ فرماتے ہیں مان لیتا ہے, پتہ نہیں مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا, بس وہ, بلکہ اسے تو یہ احساس, اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے پاس ماننے نہ ماننے کا کوئی اختیار موجود ہے. وہ کہتا ہے بس جو ان لوگوں نے فرمایا ہے بس اس کو, بس ماننا نہ ماننے کو بھی نہیں سوچتا. وہ کہتا ہے کہ ایگزام میں آئے گا کیا لکھنا ہے مجھے, غالب کے شان میں لکھنا ہے یا غالب کے خلاف لکھنا ہے. اچھا تو بس صحیح ہے, غالب اس کے لیے مصیبت بن گیا ہے, لیکن اس کی شان میں ایک قصیدہ اس نے یاد کر کے ایگزام میں لکھ دیا ہے. آپ سوچیں, قائد اعظم اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہے, لیکن قائد اعظم کی شان میں اس نے کئی باتیں مطلب اسے لکھنی پڑ رہی ہیں, حالانکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے قائد اعظم کیوں آئے تھے, اتنے سارے رہنما کیوں تحریک پاکستان میں تھے, اتنے ساروں کے نام اور اتنے ساروں کی ڈیٹ آف برتھ مجھے یاد کروانی پڑتی, مطلب یہ 1-2 لوگوں نے کیوں نہیں یہ کام کر لیا. اتنی مشکل ہوتی ہے اسے, اور خواہ مخواہ مطلب بیچارہ الجھا ہوا ہے, اس کو کچھ نہیں سمجھ آتا. بالکل اس جگہ پر یہ چاہے نیوٹن ہوں, چاہے ردر فورڈ ہوں, کوئی بھی ہوں, عجیب ایک مشکل اس کو پیش آتی ہے. آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ جب آپ کسی بچے کو شاعری پڑھاتے ہیں اور آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ کیسی لگی. ظلم ہے کسی بھی انسان کے ساتھ کہ آپ اسے شعر سنائیں اور اس پر اس کی فیلنگز کو ایکسپریس نہ ہونے دیں. آپ اس سے کہیں, یعنی ایک بچہ اس کو ہاؤ ڈز اٹ ساؤنڈ, یہ جو سوال ہے نا, یعنی اس کی, اگر میں ایک پوئٹری سناؤں, اس پوئٹری کی فونیٹک بیوٹی یا اس کے فونیٹک پیٹرن پر پہلا رسپانس میں آڈینس سے کہوں کہ بھائی سننے میں کیسی لگی, اس کی فونیٹکس جو ہیں وہ بیوٹیفل ہیں, یہ میلوڈیس ہے, اس کے اندر ردم ہے یا نہیں ہے, اس کے اندر ایک بیلنس ہے یا نہیں ہے. تو ایک تو پہلا رسپانس آڈینس مجھے اس پر دے, اس کے بعد پھر میں کہوں کہ بھائی اس سے تمہاری کیا فیلنگز ہیں. اور شاعری ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا ایک فکسڈ سنگل مونو انٹرپریٹیشن ہو. شاعری ایسی چیز ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ اس کو ڈیفرنٹلی انٹرپریٹ کرتا ہے. یہ اوپننس ہمارے یہاں پوئٹری کی ٹیچنگ میں ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو فلاں ٹیچر کے پچھلے 45 سال سے نوٹس چلے آ رہے ہیں اس میں جو انٹرپریٹیشن لکھا ہوا ہے وہ سب نے رٹنا ہے, کیونکہ اس نوٹس کی وجہ سے سننے میں یہ آیا ہے کہ لوگوں کا اسٹریٹ اے آ جاتے ہیں, مطلب A+ آ جاتا ہے, لہٰذا ہم سب نے اس پر ایمان لانا ہے. بالکل اس طرح جاہلوں والا کام. ریئلسٹک آرٹ نہیں, ایبسٹریکٹ آرٹ ہے. بہت ایبسٹریکٹ, بالکل. اور یہ اوپننس ایون سائنس کے اندر, میتھمیٹکس کے اندر وہ گنجائش ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کویسچن کو اپنے طریقے سے سولو کر سکتا ہوں اور اس کا سلوشن, یہ کویسچن مجھے سمجھ آ گیا, پرابلم میتھس کا ایک پرابلم ہے, وہ کہتا ہے یہ میتھس کا پرابلم مجھے سمجھ آ گیا, میں اس میتھس کے پرابلم کو اپنی طرح سے سولو کر کے اس کا سلوشن دے سکتا ہوں. ہمارے یہاں یہ قابل قبول نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا کسی مسلک سے چمٹے رہنے کی جو ٹریننگ ہم کسی بھی طرح سے, مطلب ہم میتھ سے بھی وہی ٹریننگ تمہیں دیں گے, ہم سائنس سے بھی وہی ٹریننگ تمہیں دیں گے, تو لہٰذا مطلب دیر از اے پرٹیکولر میتھڈ ٹو ڈو اٹ اینڈ یو کانٹ مطلب گو اوے. تو کیونکہ ہمارے لیے ایک خاص میتھڈ جو ہے ہم اس سے ہٹ کر نہیں چل سکتے. حالانکہ میتھس کے اندر میتھڈ فروعی حیثیت رکھتا ہے, میتھس کے اندر مسئلہ اور اس کا حل بنیادی حیثیت رکھتا ہے, لیکن ہمارے یہاں فروع کو بنیاد پر فوقیت حاصل ہے اور اس کے اوپر ہم مطلب اس مسئلے پر بھی مکالمے پہ تیار نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے. مطلب
میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں یہ نمبر کٹے میرے بچے کے ہاں نمبر کٹے، صحیح اس کے اندر ابھی ریسنٹ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. تو اس پر کم از کم ہم ایک پولائٹ مینر میں، ایک ایکیڈیمک مینر میں اس پر ایک سوال تو اٹھائیں، اس کو ہم کم از کم کویسچن تو کریں کہ ایسا کیوں ہے. کیا خیال؟